سوچنے میں تو کتنا آسان ہے نا. من ربک ما دینک من نبیک. تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کون ہے. ربی اللہ، یہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ آسان ہے. میرا دین اسلام ہے، یہ کس کو یاد نہیں ہے؟ سبھی کو یاد ہے. میرے سیشن سے پہلے بھی سب کو پتا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے، سب کو پتا تھا کہ ہمارا دین اسلام ہے، سب کو پتا تھا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن جب آپ ابھی حدیث میں سنیں کہ جب یہ 3 سوال ہوں گے تو فرشتے پوچھیں گے چوتھا سوال کہ یہ سب تمہیں کہاں سے معلوم ہوا. تو وہ شخص کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، ایمان لایا تھا اور تصدیق کی تھی. لیکن کیا واقعی یہ ہارڈ کوشچن ہے؟ کیا یہ واقعی بہت ٹف کوشچن ہے کہ اس کا آنسر دینا واقعی اتنا مشکل ہوگا؟ کتنے آسان تو ہے ایک سینٹنس. من رب کا تو اللہ، صرف اللہ ایک ورڈ ہے، اسلام ایک ورڈ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ورڈ ہے. 1 ورڈ آنسر کیا واقعی اتنے مشکل ہے کہ ہم دینے کے لیے ہر ایک کو نہیں ہوگا یہ آنسر دینا؟ جی ہاں، یہ واقعی بہت بہت مشکل سوال ہے. ویسے تو ہم یہاں بیٹھے بیٹھے 1 سے 2 بار سنتے ہیں تو کوئی بھی بچہ بھی یاد کر سکتا ہے. کوئی آپ یہ میرے سیشن سے پہلے بھی آپ لوگوں نے یہ بہت بار سنا ہوگا، بہت آپ کو یاد ہوگا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بالکل آسان ہے یہ، میں تو اللہ اور اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول دیں گے تو ہمارا نیا پار ہو جائے گی. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ سوالات کے جوابات وہی شخص دے سکے گا جو واقعی اس سوالات کے اوپر اپنی زندگی گزارا ہو. جیسے کہ میرا رب اللہ ہے. تمہارا رب کون ہے؟ میرا رب اللہ ہے. میرے زبان سے یہ الفاظ، یہ سینٹنس جب ہی نکلے گا جب واقعی میں اپنی زندگی کو یہ سوچ کر گزاری ہوں کہ میرا رب واقعی اللہ ہے. کیا مطلب ہوا؟ ہم وہی سوچ کر تو گزار رہے ہیں، ہم وہی سوچ کر گزار رہے ہیں نا کہ واقعی ہاں ہمارا رب اللہ ہے. ہم نے کسی کو معبود بنایا ہے کیا؟ کسی کی آئیڈل ورشپ کرتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں؟ نہیں. لیکن ہم شرک بہت کرتے ہیں. ہم سب لوگ انکلوڈنگ می بہت شرک کرتے ہیں. تھوڑی سی پریشانی آئی، ہمارا عقیدہ چلے جاتا ہے سیدھا تعویذ پر. شاید میری باتیں کسی کو غلط بھی لگ رہی ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا. کھلے الفاظ ہے حدیث میں، جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا. تو تھوڑی سی پریشانی، تھوڑی سی صحت کی پریشانی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سے آزما رہا تھا، آپ نے اپنا ایمان خراب کر لیا. اللہ صحت سے مجھے آزما رہا تھا، میں نے ایمان خراب کر دیا. میں بھول گئی کہ اللہ صحت اور بیماری دینے والا ہے. میں یہ بھول گئی کہ اللہ کی آزمائش ہے یہ بیماری. میں یہ بھول گئی، یہ سب کچھ بھول بھلا کے میں یہ سوچ لی کہ یہ تعویذ، یہ دھاگا، یہ کالا دھاگا، اس میں کچھ باندھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا. کچھ بعض وقت تو صرف لکیریں ہوتی ہے، بعض میں اللہ کے خطات ہوتے ہیں، بعض میں اللہ کے نام ہوتے ہیں. میرا ایمان یہ اس پر آ گیا کہ اگر میں یہ پہنوں گی تو مجھے شفا ہوگی. کیوں شفا دینے والا اللہ نہیں ہے؟ کیا اللہ نے کہا ہے کہ بھائی اب میں تو تھک گیا ہوں شفا دے دے کر، تعویذ تم کر لو یہ کام؟ نعوذ باللہ. تھوڑی سی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم اپنا کام نیمبوؤں کے حوالے کرتے ہیں. ہم اپنے پریشانیاں کوئی باباؤں کی، کسی کی چوکھٹ پر کرتے ہیں. کیوں اللہ تعالیٰ پریشانیاں دینے والا اور اس کو دور کرنے والا نہیں ہے؟ پھر ہماری زبان سے یہ کیسے نکلے گا کہ میرا رب اللہ ہے، جبکہ ہم دنیا میں امپلیمنٹ ہی نہیں کر رہے اپنے رب کو اللہ. ہم بول تو رہے ہیں کہ ہاں میرا رب اللہ ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ کئی شریک کر رہے ہیں. کئی لوگوں کو ہم شریک کر رہے ہیں. کبھی ہمارے ترکاریوں پر ہم کسی اللہ کو شریک کر رہے ہیں، جس کو اگانے کے لیے ایک کسان اتنی محنت کرتا ہے، اس کو بیج ڈالتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، جب جا کے ایک نیمبو بنتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم یہ نیمبو گھر پر لٹکا دیں گے یا پھر اتار دیں گے یا پھر کچھ کر دیں گے تو پھر ہماری نظر، ہماری بلائیں ٹل جائیں گی. کیوں اللہ تعالیٰ بلا ٹالنے سے قادر نہیں ہے؟ جو آپ نیمبو کو شریک کر رہے ہیں، جو ہم نیمبو کو شریک کر رہے ہیں،
کیا اللہ تعالیٰ شفا دینے سے قادر نہیں ہے جو ہم تعویذ کو اپنا محافظ سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم یہ آسانی سے بول دیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ واقعی یہ بہت کٹھن سوال ہے کہ ہم اپنے رب کو، اللہ کو اپنا رب ہم زندگی میں بول تو رہے ہیں لیکن مان نہیں رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم اپنے رب کو اللہ ہی کہیں اور اللہ ہی کو ہم اپنا رب سمجھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، اپنے زندگیوں سے شرک کو دور کریں اور پھر واقعی اللہ کی ویسی عبادت کریں جیسے اس کا حق ہے۔ ڈیفینیٹلی ہم حق ادا نہیں کر سکتے لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں۔ تو اللہ سے کسی بھی چیز کے ساتھ شریک مت کریے، اور پھر واقعی اگر ہم کسی چیز کو شریک کرے بغیر واقعی اللہ کو رب مان کر، اللہ کو اپنا معبود مان کر، اللہ کو اپنا پروردگار مان کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنی زندگی کا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ہاں آپ دعا کی مدد لے سکتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی لے سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کو معبود، کسی کو اللہ کا درجہ نہیں دے سکتے۔ تو انشاءاللہ جب ہماری زبان سے آئے گا کہ ہاں واقعی ہمارا رب اللہ ہے۔ سیکنڈ کوشچن، ما دینکا، تمہارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے۔ یہ جواب ہم تبھی دے سکیں گے، وہی شخص دے سکے گا جو واقعی اپنے دین کو اپنے اسلام سمجھا ہے۔ ہمارا کیا معاملہ ہے کہ ہم بولتے تو ہیں کہ ہاں ہمارا دین اسلام ہے، بٹ ہم فالو نہیں کر رہے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ تھوڑا بہت شادی میں میوزک بجا لیں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ مذہب والے بجا رہے ہیں، کیونکہ نان مسلمز بجا رہے ہیں، کیونکہ کرسچنز بجا رہے ہیں۔ کہ ہم اپنے دین کو فالو کر رہے ہیں؟ نہیں فالو کر رہے ہیں۔ ہم اپنے دین کو فالو نہیں کر رہے ہیں، ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں ہم دین کو پیچھے کھینچ لیتے ہیں، ہم ہر دنیاوی کام کے لیے دین کو سیکریفائز کر دیتے ہیں۔ ہمیں کہا گیا کہ پردہ کرو، دین نے کہا کہ پردہ کرو، تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو اپنے ہی ہیں، ان کے سامنے کیا ضرورت ہے پردہ کرنے کی، ان کے ساتھ تو ہم بچپن سے رہے، یہ تو ہمارے کزن ہے، یہ تو ہماری کلوز ہے۔ ہم ہر معاملے میں دین کو پیچھے کرتے ہیں اور پھر بولتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ ہر معاملے میں، ہمارا سونے سے لے کے جاگنے تک، ہمارا جاگنے سے لے کے سونے تک، کھانے سے لے کے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واش روم کیسے جانا ہے، کیسے آنا ہے، مجلس میں کیسے بیٹھنا ہے، اکیلے میں کیسے بیٹھنا ہے، کب کیا کرنا ہے، کب کیا نہیں کرنا ہے، یہ تمام چیزیں دین میں انکلوڈ کر کے ایک ایک چیز بتائی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی ہم ہر عمل کو دین سے دور کر دیتے ہیں، اپنی من مانی زندگی گزارتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جس دین کو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے، جو کہ کتابی باتیں نہیں ہیں، قرآن و حدیث کتابی باتیں نہیں ہیں، پریکٹیکل ہمارا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں اس کو عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے اور پھر ہم اس کو اپنی زندگیوں سے الگ کر کے پھر کہتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ یہ جواب صرف وہی شخص دے گا کہ جو واقعی اپنی زندگی میں اسلام کو اپنا دین سمجھ کے ایوری ٹائم اس سے گائیڈ حاصل کر کے اس پر عمل کرتے ہوئے گزارا ہو۔ اوکے، اس کے بعد تھرڈ کوشچن ہے، تمہارے نبی کون ہے؟ یہ کوشچن بھی دونوں کوشچن کی طرح وہی انسان دے سکے گا جو کہ واقعی ہی اپنی زندگی کا آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ لیکن ہمارا یہ حال ہے، اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں تو ہم اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں تو فلم سٹار کی طرح، ہم لباس بھی پہنتے ہیں تو یہودیوں کی طرح، ہمارا کھانا پینا بھی ہے تو نصارہ کی طرح، ہمارا ہر عمل دوسرے مذاہب سے لے کر آ رہے ہیں۔ ہمارے آئیڈیلز کرکٹرز، سپورٹسٹرز اور پھر فلم کے سٹارز بن گئے ہیں، جبکہ ہمارے آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہر عمل اللہ کے حکم سے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے لیے کیے ہیں،
ہم اپنا آئیڈیل ان کو بنائے بجائے ہم کسی اور کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں. کوئی ہیرو ہم دیکھ لیے تو ہم نعوذ باللہ ہم ایسے سوچتے ہیں کہ کاش میرے ہسبینڈ ان کی طرح ہوتے ہیں، کاش ہوتے تو اچھا ہوتا. یہ بھی سنی ہوں میں، اس حد تک بھی لوگ سنی ہوں کہ شادی شدہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ کاش میرے ہسبینڈ اس ہیرو کی طرح، سلمان خان کی طرح ہوتے. کتنی بے شرمی والی بات ہے. ہم اپنا آئیڈیل سلمان خان کو بنا رہے ہیں، کوئی اور ہیروئن کو بنا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم دکھیں تو اس ہیروئن کی طرح دکھیں، ہمارا فیگر ہو تو اس ہیروئن کی طرح ہو، ہماری ڈائٹ ہو تو اس کی طرح ہو، ہماری باڈی ہو تو اس کی طرح ہو. ہم ہر عمل میں ہم اپنا آئیڈیل کسی اور کو چن رہے ہیں، اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے جو نبی ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہم یہ آنسر دے سکیں گے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائٹ فٹنس کے بارے میں بھی بہت اچھے سے چیزوں کی تاکید کی ہے کہ کیا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے. ایکسرسائز کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزیں بتائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہارس رائڈنگ بتائے ہیں، تیراکی کرنے کو بتایا ہے. یہ سب ہم جانتے بھی نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہی نہیں ہیں. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل سمجھتے تو ہم ڈیفینیٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو کو دیکھنا، سمجھنا اور اس پر امپلیمنٹ کرنا خود پر ضروری سمجھتے تھے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہی نہیں، اور پھر یہ امید خود سے رکھتے ہیں، جھوٹی امید، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، یہ ہم آسانی سے بول سکیں گے. تو یہ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اللہ کو اپنا رب نہیں مانیں گے، ہر طرح کے شرک سے پاک اپنے رب کو سمجھتے ہوئے نہیں مانیں گے، جب تک ہم یہ جواب نہیں دے سکیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے. جب تک ہم اپنی زندگیوں میں اسلام کو شامل نہیں کریں گے، اسلام کو فالو نہیں کریں گے، جب تک یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ جواب دے سکیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، جب تک ہم اپنے نبی کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے ہر پہلو میں آئیڈیل نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم یہ جواب نہیں دے سکیں گے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تینوں سوالات پر ثابت قدمی اور پھر ہمیں کلمے پر ثابت قدم رکھے، کیونکہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان کے لیے فلاح ثابت قدم رکھنے کے لیے کافی ہوگا، جو واقعی اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانے ہیں، ہر شرک سے دور رکھ کر دین کو واقعی امپلیمنٹ کرے ہیں. جیسے کہ ابھی ہم حدیث میں دیکھے کہ ہم نے قرآن پڑھی، جو شخص ایمان والا ہوگا اس کا انتقال ہوگا اور اسے یہ 3 سوال کیا جائے گا. جب وہ جواب دے گا تو اس کے جواب کے بعد 4تھ کوشچن ہوگا کہ تمہیں یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ تو وہ شخص کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، ایمان لایا تھا اور اس کی تصدیق کی تھی. تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے. وہ شخص تو مر گیا تھا، لیکن وہ سوالات کے جوابات اور وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتانے کا مطلب یہی ہے کہ ہم پہلے وہ چیزوں کے لیے پریپیئر ہو. یعنی کیا کرنا ہے اماں کو؟ یہ 3 جوابات اگر ہمیں دینے کے لیے سیکھنا ہے، ہمیں بائی ہارٹ کرنا ہے، ہمیں یاد کرنا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی گائیڈ بک، اللہ کی قرآن، اللہ کی کتاب، اللہ کا مینول جو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے لیے دیا ہے، اس کو ہم اچھے سے مضبوطی سے تھام لینا ہے. کیسے تھام لینا ہے؟ ہاتھ میں پکڑ کے نہیں، اس کو پڑھنا ہے، ایمان لانا ہے کہ ہاں یہ چیز اللہ ہی کی طرف سے اتری ہے، اور اس کی تصدیق کرنا ہے کہ اس میں یہ آیت ہے تو ہاں یہ بالکل صحیح ہے، اللہ نے بالکل صحیح فرمایا ہے. اس پر مکمل ایمان لانا ہے، شک میں نہیں رہنا ہے کہ ہاں ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، میری سمجھ سے دور ہے. ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. اگر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے تو اللہ تعالیٰ کیوں نازل کرتے تھے؟ ہمیں سے اکثر یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن سمجھنا بہت مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بول رہے ہیں کہ قرآن کو ہم نے تمہارے لیے آسان کر دیا ہے. کیا ہم اللہ سے بہتر جانتے ہیں اپنے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی گائیڈ بک دی ہے. ایک انسان کوئی مشین بناتا ہے تو اس کے ساتھ ایک مینول دیتا ہے، تو ہمیں وہ مینول دیکھ کر ہم وہ مشین کو استعمال کریں گے تو ہمیں وہ مشین صحیح چلے گی، زیادہ وقت تک چلے گی اور اچھا ورک کرے گی.
نہیں، ہم یہ بولیں گے کہ وہ مینول رکھ دو، ہم اپنی منمانی اپنی